کورٹ میں سیاستدانوں کی نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عامروں نے سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا قانون بنایا۔ عامروں نے صادق اور امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہیں رکھی؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نااہلی تاحیات ہوگی، یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن تاحیات نااہل کر سکتا ہے تو اختیار سپریم کورٹ کے پاس بھی ہوگا۔ اس حوالے سے دیکھیے ابرار استوری کی رپورٹ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے 62(1)(f) کے تحت سیاستدانوں کی نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت درخواست گزار فیاض احمد گوری اور سجاد الحسن کے وکیل خرم رضا نے عدالتی دائرہ اختیار پر سوال اٹھایا۔ کہا سپریم کورٹ یہ کیس کس دائرہ اختیار پر سن رہی ہے؟ کیا آرٹیکل 187 کے تحت اپیلیں ایک ساتھ سماعت کے لیے مقرر کی گئیں؟ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارک دیے، نااہلی تاحیات ہوگی، یہ کہاں لکھا ہے؟ ایک الیکشن میں کوئی گریجویٹ نہ ہونے پر نااہل ہوا اور اگلی بار گریجویشن کی شرط ہی نہیں تو اگلی بار نااہل کیسے ہوگا؟ اسلام میں بھی توبہ کا راستہ موجود ہے، مجرم سزا کاٹ کر الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جاتا ہے۔ وکیل خرم رضا نے موقف اپنایا کہ پارلیمانی بحث میں تسلیم کیا گیا کہ 62(1)(f) مدت پر خاموش ہے، عدالت نے صرف 62(1)(f) کی تشریح کرنی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ کیسے ڈکلیریشن دے سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کو یہ حق کیسے حاصل ہوا؟ کیا سپریم کورٹ آرٹیکل 62(1)(f) کا براہ راست کورٹ آف لا کے اختیار کا استعمال کر سکتی ہے؟ کیا الیکشن ٹریبونل تاحیات نااہل بھی کر سکتا ہے؟ نااہلی تاحیات کا اصول تو سمیع اللہ بلوچ کیس میں طے کیا گیا۔ اگر ہم سمیع اللہ بلوچ کیس اور سیکشن 232 دونوں کو غلط کہہ دیں تو نااہلی تو ایک دن بھی نہیں رہے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ نااہلی کی یہ شکیں ایک ڈکٹیٹر نے شامل کیں، منافق کافر سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ عامروں نے صادق و امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی؟ وکیل خرم رضا نے آئینی ترمیم کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ رہنے دیں، ترامیم بھی گن پوائنٹ پر آئی۔ کچھ لوگوں نے کہا چلو آدھی جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے، آئین کا تقدس تب ہوگا جب اسے ہم مانیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عدالتی ڈکلیریشن کے بغیر آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تاحیات نااہلی کے فیصلے کی بنیاد ڈکلیریشن ہے جس کی میعاد اب مقرر کی گئی ہے۔ محمد عثمان کریم نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ نے نااہلی کی مدت کے تعین کی درست تشریح نہیں کی، لہٰذا اب تاحیات نااہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لے۔ سپریم کورٹ اپنی غلطی کی تصحیح کر سکتی ہے، جس کے بعد عدالت نے سماعت جمعے کی صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی۔